میں سب سے بڑا مسئلہ کیا بولے تو بہت جنے ہمارے مسلمان بھائی زکات کی رقم مسجد کو دے ڈالتے ہیں، اگر دیے تو تمہاری زکات ادا ہوتی نہیں. مسجد کو زکات کے پیسے دینا نہیں، مسجد کو عام صدقہ یعنی ثواب کی نیت سے جو صدقہ کرتے وہ دے سکتے ہیں. عطیہ اللہ کے گھر کا خیال کرتے ہو اللہ کے گھر کو عطیہ دے سکتے ہیں، زکات نہیں دے سکتے. اگر دیتے ہیں تو تمہاری زکات ادا نہیں ہوتی. یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھو. دوسرے نمبر پر امام اور مؤذن کو، اور خاص طور پر اس امام اور اس مؤذن کو جو زکات کا مستحق نہیں ہے، ان کو زکات نہیں دے سکتے. اگر دیے تو زکات نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی مؤذن کوئی امام ایسا ہے جو زکات کا مستحق ہے، انہیں زکات کا مال لے سکتا تو اسے دے سکتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام اور مؤذن یہ قوم کے رہنما اور پیشوا ہیں. ان کو زکات کا مال نہیں بلکہ اپنے اچھے مال میں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے واسطے، اپنا ان سے جو تعلق ہے اس تعلق کو جتلانے کے واسطے ہدیہ دینا چاہیے، زکات نہیں دینا چاہیے. ہم ان سے امام کو مؤذن کو جو پیسے دیتے نا، کیا واسطے دینے کا؟ انہوں غریبہ ہی ان کو پیسے کام دے لے بول کر نہیں. امام صاحب غریب نہیں کہتے پیسے دیں گے، نہیں. وہ جو اماموں کو مؤذنوں کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ ایک محبت کی بنا پر ہے. کیا واسطے؟ بھائی نو ہمارے فرض نمازاں پورے کرانے کے واسطے امامت کرتے ہیں. بھائی نو ہمارے کو دین کے ضروری مسائل بتاتے ہیں. بھائی نو ہمارے محلے کے لوگوں کے واسطے دعا کرتے ہیں. ارے نو ہمارے امام صاحب ہے، نو ہمارے مؤذن صاحب ہے جو ہمارے کو 5 وقت اذان دے کر نمازوں کو اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک محبت کی بنا پر، ایک تعلق کی بنا پر ہدیہ دینا، یہ ہدیہ ہے. یہاں لاگو زکات دے تو زکات ادا نہیں ہوتی. خاص طور پر ہاں اگر امام یا مؤذن زکات کا مستحق ہے، غریب بھی ہے، تو اسے زکات کے پیسے بھی دے سکتے. جو مستحق نہیں ہے اس کو زکات کے پیسے نہیں دے سکتے. یہ ایک ضروری مسئلہ، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں.